السلام على انما خرجت بطلب الاصلاح في امه جدي صلی اللہ علیہ محمد وعلى دعا ہے رب کریم ہم سب کی عبادتوں کو اس مہینے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو اس مقصد کی وجہ سے اس فرش پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانی نصیب فرمائے۔ مجالس امام حسین عاشقہ امام حسین کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں کسی ہدف کی وجہ سے، کسی مقصد کی وجہ سے، تو ہم نے عرض کی کہ مجلس امام حسین کا اثر انسانوں پر یہ ہے کہ انسان کی عقل مضبوط ہوتی ہے۔ دوسرا ان مجلسوں سے ہمیں علم ملتا ہے، جو علم شاید ہمیں کسی درسگاہ کسی یونیورسٹی سے ملے، کیونکہ یہ باب مدینۃ العلم کے چاہنے والوں کی محفل ہے۔ ایک خطیب کی ایک ذاکر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو کلام کرتے ہیں وہ کلام معصوم ہے۔ یہ اثر ان مجالس میں اس کلام معصوم کا ہوتا ہے۔ جب کوئی روایت پڑھی جاتی ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، تو کس کی حدیث ہے؟ معصوم کی حدیث ہے۔ آج کا جوان کہے کہ کاش میں امیر المومنین کے زمانے میں ہوتا، ایسے بھائی ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک تو محبت کا تقاضا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، لیکن دیدار سے زیادہ ضروری ہے کلام امیر المومنین، کیونکہ دیکھا تو شعر نہیں تھا امام حسین، دیکھے تو کئی ایسے منافقوں نے رسول خدا تھا، لیکن کئی ایسے تھے جو نہ دیکھے عاشق رسول تھے۔
ایک وہ تھے جو کربلا جا کر امام کو سلام کر رہے تھے، دوسرا وہ تھا جیسے امام حسین کربلا سے سلام بھیج رہے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کے زمانے میں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ خطبات امیر المومنین، جو آپ سمجھیں نا نہج البلاغہ مولا علی کے خطبوں کی کتاب ہے۔ عربی میں مجلس کو خطبہ کہتے ہیں۔ مجلس کا مطلب جہاں لوگ بیٹھے ہیں اس کو مجلس بولتے ہیں۔ محل جلوس، جلوس بولتے ہیں نا، جلوس یہ مجلس، جلوس نکلتا ہے جہاں لوگ بیٹھے ہیں، جب جہاں پہ لوگ جمع ہوں اسے مجلس۔ مجلس جب ہوتی ہے تو اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ خطبہ کیا جاتا ہے۔ خطبہ کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ کلام معصوم کی ابتدا میں خطبہ ہوتا ہے۔ ابھی میں نے مجلس پڑھنے سے خطبہ پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ یہ کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے۔ جمعہ نماز میں دو خطبے، مطلب دو تقریریں ہونی چاہیے۔ تقریر کی ابتدا اس طرح یہ خطبہ ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر محمد اور آپ کی حمد و ثنا ہو، پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ یہ مقصد خطاب ہے۔ اب کوئی کہے کہ مولانا مجلس کا ٹاپک، مجلس کا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے ممبر کو بگاڑ دیا کہ پنجاب میں ایک ایک گھنٹہ شعر و شاعری، پوری مجلس شعر و شاعری، کوئی نہیں۔ یہ ترتیب معصوم، یہ شعر اچھی بات ہے، مدح سنائی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں کہ پوری مجلس شعر پہ چلی جائے۔ مجلس کی ترتیب اگر کسی سے سیکھنی ہے تو امیر المومنین کا نہج البلاغہ ہے۔ سب سے بڑے خطیب کون ہیں؟ امیر المومنین۔ امیر مولا یہاں پاکستان میں خطیب زندہ ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پھر ان کی مجالس کو کمپوز کر کے کتاب چھاپی جاتی ہے، بھئی فلاں علامہ صاحب کی، یہ فلاں خطیب صاحب کی، یہ فلاں ذاکر صاحب کی کتاب ہے۔ تو مولا علی کی مجلسوں کی کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، ان کے مجالس کی کتاب ہے۔ اب جاؤ نہج البلاغہ میں ترتیب دیکھو امیر المومنین، ہر خطبہ امیر المومنین کا اللہ کی تعریف، اللہ کی ثنا، آل رسول کی ثنا، اس کے بعد لوگوں کو خدا اور دین خدا کی طرف بلانا۔ یہی کام ہم حسین کا۔ فرماتے لن نخرج اشرا ولا بطلا، فرما میں حسین حکومت کی لالچ کے لیے نہیں نکلا، میں حسین مقام جاہ نفس کی محبت کے لیے نہیں نکلا۔ انما خرجت للاصلاح امت جدی، میں حسین اس لیے نکلا تاکہ اپنے رسول کی امت کی کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ مولا حسین امت میں کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ امت ہے جو احکام خدا کو بھول چکی تھی، سنت آئے رسول کو بھول چکی تھی۔ یہ وہ امت ہے جس نے معالم الاسلام کو دور کر دیا، جو چیز اسلام کی نشانی تھی ان نشانیوں کو بھول چکی ہے۔ میں حسین سے کہوں تاکہ اس امت کے اندر کیا کروں؟ اصلاح کروں۔ مطلب کربلا کا مقصد اصلاح امت، کہ ہم نے کہا کہ آج یہ اثر ہے آپ کی مجالس کہ وہ معاشرہ جو شیعہ معاشرہ ہے اس کے اندر یہ شعور ہے کہ ظالم اور مظلوم کے اندر تفریق کی جاتی ہے۔ یہ شیعہ معاشرے کا شعور ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کون قابل لعنت ہے اور کون قابل رحمت ہے۔ میں نے کل کسی مجلس میں اشارہ دیا تھا، شیعہ 10 سالہ بچے کو اٹھاؤ، اس سے پوچھو کہ یزید لعنت اللہ ہے کہ نہیں، آپ پوچھو گے وہ لعنت بھیج کے بتائے گا کہ وہ ہے کیا۔ یہ شعور ہے اس بچے کا، جسے پتا ہے کہ ظالم پہ کیا بھیجی جاتی ہے؟ لعنت بھیجی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ پڑھا ہے، فیصل آباد کا کوئی مفتی ہے تو گلا پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتا ہے، اس سے انٹرویو لینے والا ایک ٹی وی اینکر ہے، غالباً شاہ بھٹی وغیرہ، تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ یزید نے ظلم کیا؟ ہم کیا۔ فرماتے رسول کو قتل کیا؟ ہمیں کیا۔ نواسگان نے رسول پہ ظلم کیا، سر کاٹے، لوگ کہنے لگا کہ ظلم صحیح کیا تھا، بہت غلط کام کیا، یزید کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کبھی لعنت بھیج سکتے ہیں کہ اس بات پہ ذرا ہمیں سوچنا پڑے گا۔ یہ اس کی مفتی کا حال ہے کہ اتنے سال پڑھنے کے بعد بھی آج کنفیوز ہے کہ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے۔ مجلس سے اذان نے تیرے بچوں کے کنفیوژن کو ختم کر دیا، نسلوں کو بیدار کر دیا کہ ظالم کو پہچان لیا تو فوراً اس کو کیا کرو؟
اب یہ بولا جائے کہ شیعہ بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں، شیعہ بڑی لعنتیں بھیجتے ہیں، وہ لعنت کوئی بہت بری بات ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ خدا نے لعنتیں بھیجی۔ لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہے جھوٹے وعدے کرنے والوں پر۔ تو لعنت صرف ہم نہیں بھیجتے، لعنت خدا بھی بھیجتا ہے۔ عجب ہے کہ بعض اوقات کئی کام ہم خود کرتے ہیں پر ہمیں احساس نہیں ہوتا، کئی کام ہم کرتے تو ہیں پر ہم کاموں کے منکر ہوتے ہیں۔ کہ جیسے بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ بولتا ہے کہ بھائی ہم تو لعنت نہیں بھیجتے، لعنت تو شیعہ بھیجتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی بھیجتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ان کی لعنتیں جاتی کہاں ہیں۔ شیعہ کے ایڈریس بھیجتا ہے، ہم بالکل لعنت کو دروازے تک پہنچا کر آتے ہیں، تو پتہ ہوتا ہے کہ لعنت جانی ہے، وہاں لعنت بھیجی جاتی ہے پر ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے بچپن میں غباروں میں گیس بھر کے ہوا میں اڑا دیا جاتا تھا، پتہ نہیں غبارہ جا کہاں رہا ہے۔ ہماری لعنت غبارے والی نہیں، ہماری لعنت تیر والی ہوتی ہے، سیدھا نشانے پہ لگتی ہے۔ اب وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں پر ان کو پتہ نہیں کہ لعنت جاتی کہاں ہے۔ کہیں ہم تو نہیں بھیجتے، کسی مولوی صاحب کو ہم نے کہا کہ آپ نہیں بھیجتے، کہیں ہم تو نہیں بھیجتے، یہ لعنت والا کام یہ آپ لوگوں کے حوالے ہے۔ میں نے کہا آپ نہیں بھیجتے تو نہیں بھیجتے۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو؟ ہر مفتی بہت گاڑا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں نے کہا پھر یہ لعنت بھیج رہے ہو کہ نہیں؟ مطلب بسم اللہ سے پہلے لعنت ہے۔ اللہ کہتا ہے میری ثنا، میری حمد، میری تعریف کرنے سے پہلے میرے دشمن کی برائی کرو، تاکہ نفاق کے میدان سے نکل کر ایمان کے میدان میں داخل ہو جاؤ۔ محبت کا تقاضا، یاد رکھیے، نفرت جنم لیتی ہے محبت کے اندر سے۔ اگر محبت نہیں تو نفرت بھی نہیں۔ محبت جتنی زیادہ ہوگی نفرت اتنی زیادہ ہوگی۔ نفرت تب جنم لیتی ہے، اگر محبوب سے محبت ہے تو اس کے دشمن سے نفرت خود وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر محبت نہیں تو نفرت کا وجود ہی نہیں۔ بیٹا بڑا پیارا ہے، محبت ہے بیٹے سے، کل کسی نے تکلیف کی اس سے کیا ہو جائے گی؟ نفرت۔ باپ سے محبت ہے، کل کسی نے تکلیف کی کیا ہو جائے گی؟ نفرت۔ تو پہلے محبت کو جنم دو۔ نفرت اتنی سینسیٹیو ہے، تبھی حضرت فرماتے کل میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ عاقلانہ محبتیں کرو، کیونکہ اگر محبت کا معیار عقل نہیں، کسی جاہل کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو جاہل کا دشمن تو عالم ہوتا ہے کہ نفرت کس سے ہو جائے گی؟ یزید کی محبت آ گئی تو حسین سے نفرت ہو جائے گی، امیر شام کی محبت آ گئی تو علی سے۔ یہ جنرل قانون ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دل میں دونوں محبت رکھوں، کہوں کہ یزید کی محبت والا ہے اور حسین سے مجھے محبت ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ میں آسان سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر کوئی بیٹا باپ کو کہے کہ بابا آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، صبح سے شام تک بولے کہ بابا آپ کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پتہ چلے اس کے والد گرامی کو پڑوس میں کوئی بندہ ہے، صبح سے شام تک گالیاں دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور باپ کہے کہ بیٹا یہ مجھے گالیاں دیتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے، کہ باپ مسئلہ یہ ہے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، اس پڑوسی سے بھی مجھے بڑا پیار ہے، تو باپ کہے کہ لعنت تیری محبت پہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کرو اور بولو کہ جناب اس کے دشمن سے بھی کیا ہے۔ شیعوں سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے بات، وہ غیر فطری بات ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ فطرتاً بھی صحیح ہے، عقلاً بھی صحیح ہے، لیکن ہمیں بولا جاتا ہے کہ تم غلط ہو۔ قرآن کی آیت ہے، اللہ منافقوں کہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو اللہ کو جواب دیتے کہ انما نحن مصلحون، ہم کہاں فساد پھیلا رہے ہیں، ہم تو معاشرہ بنا رہے ہیں۔ خدا کہہ رہے تم فساد پھیلا رہے ہو، کہتے نہیں خدا ہم تو کیا کر رہے ہیں، معاشرہ تو بنا رہے ہیں۔ یہ مکتب عقل۔ اب ایک چھوٹی سی دلیل میں کہ نوجوان نسلیں اگر کوئی اعتراض نہ کرے تاکہ آپ کسی کو ٹھوس جواب نہیں دے سکیں، اسی سے میں نے کہا لعنت تو آپ بھی بھیجتے ہیں، پھر کوئی بات ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ لعنت بھیج کس کو رہے۔
ہمیں پتا ہے ہم لعنت کس پہ بھیجتے ہیں. میں نے کہا یہ جو آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا اس شیطان پر لعنت کر، یا میں بھی اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، اس کے شر سے مجھے بتا. میں نے کہا یہ ہے کون؟ یہ شیطان. قرآن فصاحت و بلاغت کی کتاب ہے. اللہ قرآن میں جتنی لعنتیں بھیج رہا ہے، کہتا ہے جھوٹوں پہ لعنت، ظالموں پہ لعنت. کوئی بچہ کہے مولانا اللہ نے یزید پہ لعنت کیوں نہیں بھیجی؟ اللہ قرآن میں یہ بول دیتا ہے یزید پر لعنت، اہل بیت کے دشمنوں کے نام لیتا ہے فلاں فلاں پر لعنت. اللہ نے نام کیوں نہیں لیا؟ ایون جب اہل بیت کا ذکر بھی کیا تو نام نہیں لیا. کہ میں ولی، میرا رسول ولی، تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ کا کام نام لینا نہیں ہے، اللہ کا کام ہے نشانی بتانا. تمہارا کام ہے نشانیوں کو ڈھونڈنا. بھائی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں کسی مومن کو دوں گی 1 لاکھ لو، اورنگی سے اٹھو، ڈیفنس جاؤ، فلاں علی صاحب وہاں پہ ایک مسجد ہے، اس میں اعلان کرنا کہ مولانا نے 1 لاکھ روپیہ دیا، بولا اسے دو جو علی صاحب ہیں. آپ نے 1 لاکھ لیا، ڈیفنس چلے گئے، کسی ممالکہ میں چلے گئے، لاکھ روپیہ اعلان کیا کہ مولانا نے 1 لاکھ دیا ہے، اور اسے دو جس کا نام کیا ہے علی ہے. تو مسجد میں تو کئی لوگ ہوں گے جس کا نام علی ہے. تو اگر نام بتاؤں گا تو کنفیوژن ہو جائے گا. اگر رسول خدا نام بتا دیتے یا قرآن میں نام آ جاتے کہ 12 امام ہیں اور 12 اماموں کے یہ نام ہے، پھر ابو سفیان والے بھی اپنے بچوں کے نام وہی رکھتے. پھر تو مسئلہ یہ ہوتا کہ اللہ والا علی کون ہے اور ان والا علی کون ہے. دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا، اور دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت کو پیدا کرنا. کبھی خدا نے نام نہیں بتایا کہ جھوٹوں پہ لعنت ہے، خود جا کے ڈھونڈو جھوٹے ہیں کون. ظالموں پہ لعنت ہے، خود جا کے ڈھونڈو ظالم ہے کون. دیکھو نام رکھنا بڑا آسان ہے. آپ کسی کا نام صادق رکھیں یا صدیق رکھیں، نام رکھنا بڑا آسان ہے. بچہ پیدا ہوا نام رکھ دیا خادم حسین. اب ضروری تھوڑی بڑا ہو کہ خادم حسین بنے. کسی نے بچے کا نام رکھ دیا شیر، پتا چلا بڑا ہوا تو ایسے بھی کرتا ہے. کسی نے بچے کا نام رکھ دیا مثلا خوبصورت، پتا چلا علاقے کا سب سے خوبصورت ترین بچہ ہے. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کپڑے کو بھی اپنے بچے اچھے رکھتے ہیں. نام رکھنا اسلام میں ایک نام اچھا رکھو تو اس پہ نہیں جا رہا، لیکن نام رکھنا آسان ترین کام ہے. اصل ایک باپ کی، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کے اندر اچھی صفت کو پیدا کرے. اسے تو سخی بنا کے سکھا، یہ کمال ہے. اسے تو بھگوڑا نہ بنا، میدان میں ڈٹ کے لڑنا سکھا تو یہ کمال ہے. اصل کمال یہ ہے اسے باصفت بنا. تبھی خدا نے پورے قرآن میں نام نہیں بتایا، صفت بتائی. میں ولی، رسول ولی، تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکات دے. تاریخ یہ کئی لوگوں نے فقیروں کو پیسے دیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اور آ کے ہم سے کچھ مانگنا تھا کہ ہم بھی زکات میں دیں. تو جھوٹے فقیر بھیجنا اور ہے، لیکن جبرائیل کو فقیر بنا کے علی کے در پہ بھیجنا اور ہے. مشکل ترین کام ہے صفت کو پیدا کرنا. اب دیکھو جھوٹے امام بنانا بڑا آسان ہے، لیکن سلونی کا دعویٰ کرنے والا لاؤ کو دیکھیں نا، میدان جنگ میں لڑنے والا لاؤ کو دکھائے نا. کیوں بہادری امیر المومنین کوئی کہاں سے لائے گا؟ بھلیا کوئی بنا سکتا ہے. اسی کوفے میں پورا کوفہ منتظر تھا کس کا؟ امام حسین کا. ابن زیاد جب کوفے میں آیا تو کس کا لباس پہن کے گئے؟ امام حسین. نقاب چہرے پہ لگایا، لباس امام حسین. سارا کوفہ دھوکہ کھا گیا لباس. میں عقل مند بنو، صاحب بصیرت بنو. دشمن جب تیرے اندر آتا ہے تو اپنا لباس اتار کے تیرا لباس پہن کر آتا ہے. تم نے لباس سے دھوکہ نہیں کھانا. تم نے کیا دیکھنا ہے؟ صفات کو دیکھنا. اس کے اندر وہ صفات علوی ہیں کہ نہیں، صفات فاطمی ہیں کہ نہیں.
صفات ہیں تو بندہ صحیح ہے، کیونکہ یہ مکتب میں نے کہا لعنت تو آپ بھی بھیجتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ یہ لعنت ہے کس پہ بھائی؟ کیونکہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان پر لعنت۔ میں نے کہا شیطان کون ہے؟ شیطان صفت ہے، نام تو نہیں۔ یا بچہ بھی شرارت کرے تو میرے مولانا بڑا شیطان بچہ ہے، وہ صبح پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے خدا شیطان کی شر سے بچا۔ اب یہ کس کے شر سے بچنا چاہ رہا ہے؟ اپنے بچے کے شر سے یا کس شیطان کے شر سے بچے؟ کنفیوژن ہے کہ نہیں کہ شیطان کا نام تو جنرل ہے، شیطان ایک صفت ہے۔ یہاں تو وزیر بھی شیطان گھومے پھرتے ہیں، یہاں تو بڑے بڑے شیطان ہیں ہمارے ملک میں، تو ہم کس شیطان پہ لعنت بھیج رہے ہیں؟ دوسرا سوال، اگر اس سے مراد وہ ہے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس کا کوئی نام تو ہے، نام ہے ابلیس، تو کہنا تو یہ چاہیے اعوذ باللہ من الابلیس الرجیم، اے خدا مجھے کس کے شر سے بچا؟ ابلیس کے شر سے بچا۔ اے خدا لعنت بھیج رہا ہوں کس پر؟ ابلیس پر۔ لیکن خدا نے کہا یہ نہیں کہو ابلیس، یہ کہو شیطان پروردگارہ۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لعنت ابلیس پہ کی جاتی تو لعنت محدود ہو جاتی، لعنت اگر فرد پہ بھیجوں گا تو لعنت محدود ہو جائے گی۔ تو یاد رکھنا یزید آج نام نہیں ہے، یزید صفت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یزیدیت مردہ باد، تو یہ اس یزید، وہ تو مردہ ہو چکا، آج کسے کہہ رہے ہیں مردہ باد؟ جس کے اندر یزید والی صفت ہے، شیعہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو یہ جنگ کی صفت ہے، نہ کہ جنگ کے نام ہے کہ ٹیلر سے جاتے ہیں، کلندر پہ جاتے ہیں، لوگ نام پڑھتے ہیں کہ اس کا نام یہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ نام تو ولی نے دی اپنے بچے کا، ہمارے مسئلہ ناموں سے نہیں ہے، یہاں جنگ کے صفات ہے۔ تو خدا نے نام لے کر کبھی لعنت نہیں بھیجی، اللہ نے ہمیشہ صفت بتائی ہے۔ اب کہا اگر شیطان کی صفت تیرے اندر بھی ہے تو یہ لعنت ہمارے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ اب کا مولانا لعنت سب پہ کیسے مانتی ہے؟ وہ شیطان تو بہت بڑا ہے، پھر چھوٹے شیطان، پھر گلی کے شیطان، پھر محلوں کے شیطان، پھر حکومت والے شیطان۔ اب یہ لعنت جب آتی ہے تو کیسے ہے؟ تو میں نے کہا پہلی بات، لعنت اس طرح ہے جیسے بارش برستی ہے، بارش جب آسمان سے برستی ہے تو سب سے پہلے اس پہ گرتی ہے جو سب سے بڑی بلڈنگ، پھر بلڈنگ کی دیواروں پر، پھر ہوتے زمین پہ۔ تو میں نے کہا جب آتی ہے تو سب سے پہلے بڑے شیطان پہ آتی ہے، پھر ہوتے چھوٹے شیطانوں پر آتی ہے۔ اب ہو سکے نوجوان کہیں مولانا ہم نے بچپن میں بڑی شیطانیاں کی۔ اصل لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونا، صلوات کا مطلب اللہ کی رحمت کی بارش ہونا۔ آپ کہتے ہیں فلاں پہ لعنت ہے یا فلاں لعنتی ہے، مطلب اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ دور ہے۔ تو اب جو گناہ کرے گا، جو نافرمانی کرے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا۔ اب خدا کیونکہ رحمان رحیم و کریم ہے، کئی بچے کہتے ہیں مولانا بچپن میں ہم نے بڑی شیطانیاں کی، لوگوں کو بڑا تنگ کیا، کسی گھنٹی بجا کے بھاگ گئے، کسی مومن کو تنگ کیا، مسجد میں کسی کو تنگ کیا۔ تو اللہ کہتا ہے 15 سال تک تیری شیطانیاں معاف، جب تک تو بالغ نہیں خطا ہو جاتی ہے، عقل کامل نہیں تھی، شعور نہیں تھا، بچپن میں جو غلطیاں کی، جو شیطانتیں کی، جو نافرمانیاں کی، جب تک بالغ نہیں ہوا خدا غلطیوں کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ لیکن جب 15 سال کے بعد اگر شیطانی کرو گے تو اللہ سزا بھی دے گا اور رحمت خدا سے دور بھی ہوگے۔ تو امام حسین شیطنت کے میدان سے نکال کر فرش عزا پہ رحمت کے میدان میں بٹھا دیتے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں بندوں پہ کیا نازل ہوتی ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب مقصد مجلس اللہ معاشرے کی اصلاح کرنا، اپنے وجود کی اصلاح کرنا۔ حدیث معصوم فرماتے ہیں من اصلح بینہ و بین اللہ، چھٹے فرماتے ہیں جس انسان نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان اپنے کاموں کو صحیح کیا۔ سب سے پہلے جو رشتہ میں نے صحیح کرنا ہے وہ اللہ کا رشتہ ہے، پھر نیچے والے رشتے میرے صحیح ہوتے ہیں۔ آج نوجوان مومن جا کے گھر میں بیٹھے دیکھیں میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پھر خدا کہتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس۔ اگر تم اپنا تعلق خدا سے صحیح کرے گا، خدا تمہارا تعلق لوگوں کے ساتھ صحیح کرے گا۔ چلو پڑھیں محمد وعلیہ
آخرت کو بنائے گا، خدا تیری دنیا کو بنائے گا۔ اگر تم نے خدا کے لیے زندگی بنائی تو یہ جو تمہارے دنیا کے معاملات ہیں اسے خدا خود کیا کر دے گا؟ صحیح کر دے گا۔ چھٹے امام کا زمانہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک نوجوان آیا، مولا رزق کی تنگی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ مختلف جوان آتے تھے اہل بیت، اس زمانے میں جو کسی جوان کو پریشانی ہوتی تھی، کئی جوان آتے تھے، نوجوان ہیں، نکاح حرام میں مبتلا، نوجوان ہے، بے پسند آ گیا، مولا کیا کروں، دل میں نامحرم کی محبت آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا جب بھی نکاح پڑھے یہ دعا کیا کرو، اللہم آتنی من فضلک، اے خدا جو میں حرام سے حاصل کرنا چاہتا ہوں میں تیری وجہ سے اسے چھوڑتا ہوں، تو مجھے اپنے فضل سے حلال کے راستے سے عطا کرنا۔ مولا فرماتے جو تجھے چاہیے وہ خدا تجھے کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ مولا تنگست ہوں، کئی جوان ہیں محبتوں کے چکر میں خودکشی کو پہنچ جاتے ہیں، نشے کو پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ فضل خدا کو ایمان نہیں۔ جتنا اپنے اوپر بھروسہ اتنا خداوند متعال پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ وہ خدا جہاں سے چاہے، جب ہم دعاؤں کو کہتے ہیں وہ خدا جس نے موسیٰ کے لیے دریا کو راستہ بنا دیا، ابراہیم کے لیے آگ و گلزار بنا، تو مولانا ہے تو پہلی بات کرنے کہ پہلے والا خدا آج والے خدا میں کوئی فرق ہے کیا؟ 1000 سال پہلے جو خدا تھا آج بھی وہی خدا ہے، تو جو 1000 سال پہلے کر سکتا تھا وہ خدا آج بھی کر سکتا ہے، بس تو نے رب العالمین پہ بھروسہ کرنا ہے کہ مولا تنگست ہوں۔ امام اس لیے دعا کی خدا کو رزق میں اضافہ فرمائے۔ یہ جوان کہتا ہے بس امام نے دعا کی، میں مولا کے حضور سے باہر نکلا، گلی میں جا رہا تھا، میں نے گلی میں پورا ایک لپٹ کپڑا دیکھا، پرس دیکھا، کپڑے کا پرس اٹھا لیا، کھولا، اس کے اندر 700 درہم، بڑی رقم کی صرف اس نے کہا اتنی جلدی بولا کہ دعا میں اثر کرے، یہاں دعا کیا، گلی میں آیا اور راستے سے پڑا ہوا 700 درہم۔ اب سوچ میں پڑ گیا اٹھاؤں نہیں اٹھاؤں، غریب آدمی 700 درہم کیا بچارے گلی سے گزرے، آپ کو کوئی پرس ملے، پرس کے اندر سے 50 لاکھ نکل آئے، ہر بندے کے اندر کی لالچ، تو ہم ہوتے تو کہتے مولا نے دعا کیا تو زمین پہ آیا، اٹھا اور سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو جائے، لیکن مال غیر ہے، اگر ملا ہے تو اجازت نہیں استعمال کی۔ کہتا میں سوچ میں پڑا کیا کروں، گلی سے اٹھا کے اسے اپنی جیب میں رکھا، اٹھانے کے بعد آگے بڑھا، اور جب بازار سے گزرنے لگا تو بازار میں ہنگامہ، لوگوں کا شور، کیا ہوا کیا ہوا، کوئی تاجر صاحب ہیں زمین پہ گر پڑے ہیں اور بے ہوش ہیں، لوگ ہوا لگا رہے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے، ہوش ملا بھائی ہوا کیا، کہ تجارت کے لیے مدینے آیا تھا، میرے پیسے ڈوبے۔ میں زمانے کا کتنے تھے کا 700 درہم، کس چیز میں تھے کا ہمیان میں تھے، پرس 700 کپڑے والا، نشانی کیا تھی، نشانی یہی کہ بھائی سے پانی پلاؤ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پریشان ہوں، نیک تھا، متدین تھا، اللہ پہ بھروسہ، تنگس، گھر کھانے کے لیے 1 درہم نہیں 700 درہم ملے، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بڑا خوش ہوا، اس نے لیا، اس نے انعام کے طور پہ 700 درہم میں سے 70 درہم اسے دیے۔ 70 درہم بڑی رقم ہے، 10% اس کو دے دیا اس نے۔ یہ اچھی بات ہے، اگر کوئی معاشرے میں گلی میں آپ کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو بندہ ڈھونڈ کے لاتا اسے کوئی انعام دیا کرو تاکہ آگے اس کے اندر اس چیز کی کیا پڑے۔ بعض لوگوں کو فون کرو آپ کی چیز میں اوپر ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا کر رہی ہے، گم آپ نے کی ہے، ڈھونڈا ہم نے ہے۔ 70 درہم اس جوان کو دیے، بڑا خوش ہوا، آیا امام جعفر صادق کے پاس، مولا نے اس کا ماتھے پر بوسہ دیا کہ مولا آپ نے دعا کی، بڑا اثر ہوا، میں گلی میں جاتا 700 درہم کے امام نے کہا پھر تو نے کیا کیا، کہ مولا نے واپس کر دیے، انعام کے طور پر 70 دیے۔ مولا اتنے خوش ہوئے جیب سے 30 درہم اور نکالے، کہیں اپنے سلطر میں ملا اسے 100 درہم ہو گئے۔ اب امام جعفر نے فرمایا وہ 700 رقم کے اعتبار سے زیادہ ہیں، یہ 100 درہم رقم کے اعتبار سے کم ہیں، پر ان 100 درہم میں 700 درہم سے زیادہ برکت ہے، کیونکہ وہ تو رکھتا حرام کا ہوتا، یہ حلال کا جا رہا ہے۔
کو صحیح کرے، خدا اس کے دنیا کے کاموں کو کیا کرتا ہے؟ صحیح کر دیتا ہے۔ امام کو حضرت عباس نے چھان مارا، لیکن قاسم کے بدن کے سائز کا کوئی ذرا نہیں۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو بغیر ذرا کے میدان میں اتر گیا۔ عالم یہ تھا کہ ان کی لاشیں کو ماں دیکھ نہ سکی۔ امام حسین نے کٹھڑی میں قاسم کے ٹکڑوں کو لایا اور باندھ کے رکھا۔ کربلا قربانی کا میدان ہے۔ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا، ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے بابا کو سلام کیا۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین میرا سلام زخمی کلاریوں پہ جن رسیوں سے باندھ گیا، میرا سلام زرد بھرے منظر پہ جب جلتے ہوئے خیمے سے کسی بیوی نے کسی بیمار کو اپنی کمر پہ اٹھایا ہوا تھا۔ بڑی مظلوم ہے سیدہ زینب، لقب شریک کار امامت میں امام حسین کی شریک ہے۔ امام حسین کو حوصلہ دینے والی بیوی زینب ہے۔ یتیموں کو پوری پوری رات اپنی گودی میں سلانے والی بیوی زینب ہے۔ تاریخ کربلا کے جملے ملتے ہیں، مولا حسین جب بھی کوئی لاشا خیمے میں لاتے تھے، کبھی شہید کی ماں کو نہیں بلاتے تھے، سیدہ زینب کو بلاتے تھے۔ علی اصغر کا لاشا لائے، فرمایا بہن زینب ماں کو نہ بتانا۔ بیوی فرماتی ہے میں جیسے آگے کیا دیکھا تو ننے قدم ہے جو خون میں رنگین ہے۔ حسین کو حوصلہ دینے والے اکبر کے لاشے پہ آنے والی، قاسم کے لاشے پہ رونے والی، ہر شہید پہ گریہ کرنے والے،
کبھی نوحہ پڑھتے تھے، کبھی ماتم کرتے تھے، شہیدوں کی ماں کو حوصلہ دیتے تھے، لیکن راوی کہتا ہے کہ مرتبہ خیمے میں دو ننے سلاش لائے اکبر کو رونے والے کہیں نظر نہیں آگے، قاسم کو رونے والے کہیں نظر نہیں آگے۔ فضا کہتی ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مشرقے میں پہنچے، کیا دیکھا بی بی کا سر سجدے میں، تیرے الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے، تو نے زینب کی قربانی قبول کی۔ تاریخ لکھتی ہے کبھی اپنے بچوں پہ کوئی نوحہ نہیں پڑا، قافلہ کوفہ روانہ ہوا، سروں کو دھو کے نیزہ پہ رکھا گیا، کیونکہ کہتی تھی کوفے والا جس نے میرے نانا کی زیارت کرنی ہے وہ میرے اکبر کے چہرے کو دیکھے۔ وہ کبھی عباس کے سر کو دیکھتے تھے، وہ عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا، وہ عباس میں زینب ڈر گئے۔ پورے سفر میں کبھی اکبر کا نوحہ پڑا، کبھی قاسم کا نوحہ پڑا، لیکن کہتے ہیں پورے سفر میں سیدہ زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا۔ زندان شام رہائی کا وقت قریب آیا، ظالموں نے کٹے ہوئے سروں کو زندہ میں بھیجا، مولا حسین کا سر آیا، سیدہ نے کہا مجھے دو، اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں نے گود میں لیا، قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے گود میں لیا، ہر بیوی اپنے بچے پہ رونے لگے، لیکن آگے کہتا ہے کہ مرتبہ دو کٹے ہوئے سر آئے، زینب کبھی اکبر پہ روئے، کبھی علی اصغر پہ روئے، سر لانے والا انتظار میں تھا۔ میں اما فضا میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں رہتے۔ مدینے پہنچا، فرمایا زین العابدین میں نانا کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، حرم کو نامحرموں سے خالی کراؤ۔ سارے نامحرم نکالے گئے، نانا کے روزے کا دروازہ کھولا، زینب کی نگاہ نانا کی قبر میں پڑی، بڑی حسرت سے دیکھنے لگی، او نانا بڑی دور سے آئی ہوں، پوچھو کہ نہیں زینب کیا لائی ہو، ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا تیری امت نے مجھے تالیاں دے مارے، نانا میری چادر چھینے گئے، نانا میرا حسین مار گیا۔ لیکن میں اپنے بچوں کا نام نہیں لیا، نانا کے روزے سے نکلی سیدھا جنت البقیع گئی۔ راوی کہتا ہے ماں کی قبر پہ زینب نے کوئی لمبے مسافے نہیں پڑھے، لیکن قبر زہرا میں زلزلہ آیا، ماں کی قبر میں بیٹھی، ایک مرتبہ خون بھرا گردہ نکالا، قبر سے آواز آئے زینب گردہ ہٹا،
अम्मा को ना देखा नहीं जाता, मैंने 70 कदमों से वो शिमलाल सुनाला सदरे अब्दुल्ला कदीमी मोमिनों जरा सोच के बताओ ज़ैनब शरीकतुल हुस्न क्या सोच के घर जाने लगी यकीनन अब्दुल्ला पूछेंगे ज़ैनब मेरे बच्चे कहाँ हैं कहते घर का दरवाजा खोला सहन में अब्दुल्ला बैठे थे निगाह भी ज़ैनब में पड़ी अब्दुल्ला ने सर को झुकाया कहने लगे बूढ़ी खातून वहीं रुक जा मेरी जोजा घर मौजूद नहीं है रोकर का अब्दुल्ला तूने भी नहीं पहचाना ना ज़ैनब ओ मेरा हुसैन वाला गया ओ मेरा अकबर वाला गया मेरी माँ मेरे मजलिस में मौजूद है करबला में बच्चों पे नहीं रोई बूफे की बात नहीं रोई शाम के जिंदा में बच्चों पे नहीं रोई नाना के रोने पे नहीं रोई अम्मा की कब्र पे नहीं रोई लेकिन ज़ैनब कितना सब्र करते ज़ैनब के सीने में भी माँ का दिल था एक मरतबा सहन पे निगाह पड़ी जो बच्चे याद आए कभी बच्चे यहाँ खेला करते थे दौड़े दौड़े बच्चों का कमरा खोला निगाह तो मुसल्लों पे पड़े मुसल्लों को सीने से लगा ओ मोहम्मद अब माँ का दिल नहीं लगता खुदा ज़ैनब को भी उठा